میں اللہ نے توحید بہت زیادہ بیان کی، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اپنی قدرت کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے ایسے نباتات کی مثالیں، انار کی مثال، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پکتا ہے، کیسے آسمان سے اللہ بارشیں برساتا ہے، کیسے تناور درخت پیدا کرتا ہے، کیسے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ، چونکہ کل ایک ہندو فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ، تراویح کے بعد شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو میاں بیوی بچے، MBBS پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی بچوں سمیت ہم لوگ یہ والا MBBS کیا ہوا ہے ہم نے، تو وہ بھی MBBS کیے ہوئے تھے، میاں بیوی بچوں سمیت وہ مسلمان ہوئے، اللہ ان کو ایمان پہ قائم رکھے۔ تو آج جب یہ آیتیں چل رہی تھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وہ بھی بت پرست تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ بھی پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ جیسے ہی آیتیں چل رہی تھیں مجھے فوراً وہ کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ تو کل جو آئے تھے اسلام قبول کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ، مجھے تو شوق ہے پھر ایسی چیزیں پوچھنے کا نا، میں نے کہا آپ لوگ کیا سوچ کے، ان کی عمر ہوگی میرے خیال ہے 40 سال یا 35 سال تو ہوگی کم از کم شوہر کی عمر، تو میں نے کہا آپ لوگ کیا، یعنی کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ اتنی عقل کیوں استعمال، چلو 35 سال میں مسلمان ہو، پھر بھی تو 35 سال کیا سوچ کے بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور آپ کے رشتہ دار کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو KPK میں دین کا عنصر بہت زیادہ ہے، پاکستان میں اگر من حیث القوم سب سے زیادہ مذہب نظر آئے گا نا تو KPK میں نظر آئے گا آپ۔ مجھے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا میرا بھائی ہندو ہے، KPK میں رہتا ہے، روزے سارے رکھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو پٹھان جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی، آپ KPK میں اگر ہندو بھی ہیں تو آپ کے باپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ جب صبح گھر سے بندہ نکلتا ہے، اس نے کہا ویسے بھی سارے ہوٹل بند ہیں، نہ چائے پینے کو ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو غیر مسلم بھی سوچتا ہے چلو یار غریبی میں ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو KPK میں دین کا ماحول بہت زیادہ ہے، تو کہہ رہے میرا بھائی تو ہندو ہو کے بھی وہاں KPK میں رہتا ہے مگر روزے رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سکھ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، کہہ رہے میں جب سکھ تھا پھر بھی روزے رکھتا تھا میں۔ ماحول ایسا بن جاتا ہے نا کہ سب کچھ بند ہے، تو وہ کہتا ہے چلو یار پھر جب یہ کھائیں گے ہم بھی اسی ٹائم پہ کھا لیں گے۔ خیر، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جب بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو یہ سوچ نہیں رہے ہوتے؟ انہوں نے کہا بناتے نہیں ہیں، یہ مندروں سے ملتے ہیں۔ واللہ عالم صحیح کہہ رہے ہوں غلط کہہ رہے ہوں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، غلط کیوں کہیں گے بیچارے، یہ مندروں سے بنے بنائے بولو ملتے ہیں۔ تو مندر سے آپ بنے بنائے بت لے کے آتے ہیں تو مختلف ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ والا بت اس کام کے لیے، یہ والا بت اس کام کے لیے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہندو لوگ بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میرے بھائی تھوڑا سا کھوپڑی سے کام لو، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جن چیزوں کو، جو پتھر ہیں، یہ ہماری مدد کیسے کریں گے بھائی۔ تو یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلہا، آپ پتھروں کے بت بناتے ہو، خود ان کو اپنا معبود بناتے ہو، یہ تو کھلی ہوئی غلطی ہے۔ تو کیسا ریئیکشن ہوا باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرل بنتے ہیں، لیکن کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے، خاندان کی طرف سے دھمکیاں، اور ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو خاندان کی طرف سے صرف دھمکیاں نہیں۔ عیسائی تو پھر بھی تھوڑے لبرل ہیں، کوئی عیسائی اسلام قبول کرنا چاہے اتنی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندو جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک رکاوٹوں کے ایک پہاڑ ہوتے ہیں آگے، خاندان والے چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے، تو زبردستی مجبور کرتے ہیں ان کو۔ تو کل میرا ایمان بڑا تازہ ہوا، انہوں نے بتایا، اچھا میرا بیان بھی سال بھر سے سن رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کبھی بھی میری کھوپڑی میں آئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا گائے کا گوشت آپ کھاتے تھے؟ کہتے ہیں میں شروع سے کھاتا ہوں گائے کا گوشت، کیونکہ جب میں اپنے پنڈتوں سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے گائے کا گوشت مت کھاؤ، تو میں کہتا تھا بھائی کیوں نہیں کھائیں ہم؟ آج کل تو لاجک کا دور ہے نا، جب بکری کا بھی کھاتے ہیں، مرغی کا بھی کھاتے ہیں، تو گائے کا کیوں نہ کھائیں ہم؟ ٹھیک ہے نا، گائے نے کیا ایسی چیز ہے؟ تو یہ
کہاں ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا یہ. میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں نا, گائے اگر ماں ہے تو بیل پھر باپ ہونا چاہیے, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بیل باپ ہونا چاہیے. بھینس کا دودھ تو آج زیادہ پیا جا رہا ہے, وہ نانی ہونی چاہیے. تو یہ پڑھے لکھے, میں جو تمام ہندو لوگ ہیں ان سے محبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو, میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں, آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں, بنانے والے کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ جو ہندو کل مسلمان ہوئے نا, کہہ رہے تھے کہ یار اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے نا, اتنا صاف ستھرا, اتنا واضح ہے, 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سکون بھی کتنا ہے. قرآن نے بیان کیا, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. اللہ مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کی, ایک وہ جس کے کئی آقا ہوں. یہ زیادہ خوشی میں ہوگا, سکون میں, یا جس کا صرف ایک آقا ہو؟ سکون کس میں ہے؟ تو ایک کو معبود بنانے میں سکون ہے بھائی. ہمارا ہر مسئلہ ایک اللہ ہی پورا کرے گا. آپ کے ہاں یہ 50 والا بھگوان الگ قسم کے مسائل کے, اس میں ریٹ بڑھا دو گے تو مسائل 100 والا بھگوان کے الگ ریٹ ہیں, ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں, ریٹیل کے ریٹ الگ ہیں. پھر 4 بھگوان کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے. اب فری والا پتہ نہیں کچھ کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا, وہ فری والا ہے. تو 10 قسم کے مسائل ہیں. چھوڑ دو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید. قرآن فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرعون خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا. اور آخری آیت کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. یہ ہندو بھائیوں سے خاص گزارش ہے کہ اس آیت کو غور سے سنیں, خاص گزارش ہے. دیکھو, ہم اپنا مذہب کسی پہ تھوپتے نہیں ہیں, آپ کی مرضی, آپ اسلام لائیں نہ لائیں. جب بھی اسلامی حکومتیں آئی ہیں مذہبی آزادی دی گئی ہے. 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے, مگر مندر اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. پاکستان میں بھی مندر ہیں, کھلے عام ہندوؤں کو اس میں جانے کی اجازت ہے. ہم نے کبھی کسی ہندو کو مندر جانے سے روکا نہیں ہے. میں قلات گیا, وہاں پشتو بولنے والے پٹھان لوگ بڑے دین پر مضبوط ہوتے ہیں, لیکن ہندوؤں کو کسی نے آج تک نہیں چھیڑا. صدیوں سے پرانے مندر ہیں. وہ مندر میں نے یوٹیوب پہ دکھائے بھی ہیں, ولاگ بنایا میں نے, یہ بتانے کے لیے کہ ہندو الحمدللہ پاکستان میں آزاد ہیں اپنے مذہب کے بارے میں, ان پر کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہے. لیکن میں گزارش تو کی جا سکتی ہے نا, ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں غلط مذہب کو فالو کر کے, لیکن جس خدا نے بنایا ہے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ابراہیم, آپ ہندو مذہب کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ دلیل کی بیس پہ نہیں, خاندان کی بیس پہ, کہ میرے ابا بھی ہندو, میری اماں بھی ہندو, میرا بھائی بھی, میرا کلچر, میرا خاندان. اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم, آج تم میری مخالفت کر رہے ہو مودۃ بینکم, آپس کی رشتہ داری کی وجہ سے. آپس کی, خاندان ایک ہے, قبیلہ ایک ہے, سبوں نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں. اس بیس پر میری دعوت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. بھائی ویڈیو نہ بنائیں. میں چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, یہ تمہارا کام نہیں بنا سکتے, یہ تو خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں, یہ تو کریٹڈ ہیں. گاڈ کریٹڈ تھوڑی ہوتا ہے, گاڈ تو کریٹر ہوتا ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا ہوتا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ اچھے تو ہم ہیں. قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا, تمہاری ٹانگیں ہیں جس سے چل سکتے ہو, کیا یہ اپنی ٹانگوں سے چل سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الہم ایدی یبطشون بہا, تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو, کیا یہ ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, تم اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو, کیا یہ بت اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دلیل سے تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن تم اپنی خاندانی پرمپرا اور خاندانی تعلق کی بیس پر کیا کر رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نا. تو فرمایا کہ یہی رشتہ داری اور خونی رشتے جب اللہ حساب و کتاب تم سے لے گا, تو یہی خونی رشتے محبتوں کی بجائے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تم انہی کے گریبان پکڑو گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا تھا. تو بھائی رشتہ داری اتنی نبھاؤ جتنی افورڈ کر سکتے, کسی کا ساتھ اتنا دو
آپ نے کیا کیا, ایک اشتہاری مجرم کو گھر میں پناہ دے دی, اس کی وجہ سے آپ بھی کیس میں آ گئے, چوڑے میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں نا ابے تو نے اتنا اس سے محبت کا اظہار کرنا تھا جتنا افورڈ کر سکتا, تو نے اتنے بڑے مجرم سے تعلقات کر لیے تو بھی پکڑا جائے گا, انویسٹیگیشن میں تیرا بھی نام آیا ہے. تو آپ اپنے باپ دادا, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنے رشتوں کی وجہ سے ان پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو, تو یہی چیز قیامت کے دن دشمنی کا ذریعہ بنے گی. اور ایک دوسرے پر الزام دھرو گے, اے اللہ ان کی وجہ سے ہم نے ان پتھروں کو, قرآن کہہ رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تمہیں ان پتھروں کے بنی ہوئی مورتیوں کے ساتھ اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, دنیا میں تو اللہ نے آزادی رکھی ہے, لا اکراہ فی الدین, قرآن کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. دنیا میں تو مندر بھی ہوں گے, چرچ بھی ہوں گے, مسجدیں بھی ہوں گی, جو اس کا دل چاہے. شراب جو غیر مسلم شراب پیتا ہے وہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلم شراب پیتے رہے ہیں, ان پر تھوڑی پابندی ہے, تو مسلمان پر پابندی ہے شراب پینے کی. تو اس دنیا میں تو آزادی ہے, لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی آزادی ہوگی. آخرت میں اللہ حساب و کتاب لے گا, تو اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے اپنے عقیدے کو درست کر لے. اور غیر مسلموں سے آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. بعض غیر مسلم, خاص طور پہ جو لڑکیاں, کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں گھروں میں, بالغ ہوتی ہیں لیکن کم عمر ہوتی ہیں, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے تو گھر والے ہمیں مار دیں گے. تو دیکھو اللہ نے آسان راستہ رکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کو ایکسپوز کیا تو آپ کو بے تحاشا مارا جائے گا, تو اللہ کہتے ہیں اسلام لے آؤ مگر دنیا کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرو. یہ اللہ نے چھوٹ رکھی ہے. کتنی بڑی آسانی دے دی نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو خطرہ ہو کہ یا تو اس کو قتل کر دیں گے یا بے تحاشا ماریں گے, پیٹیں گے. نارملی یہ حکم نہیں ہے, نارملی تو یہی ہے کہ اسلام لایا تو ایکسپوز کرنا پڑے گا, اس کو اعلان کرنا پڑے گا. لیکن اگر خطرہ ہے, خاص طور پہ جو گھروں میں لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ خاندان والے مارتے ہیں, بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. ایک سکھ لڑکی مسلمان ہوئی تھی, اس نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ میں نے اپنا اسلام چھپا دیا ہے کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو مجھے تو مار دیں گے. تو میں نے اس کو یہی مشورہ دیا, میں نے کہا آپ چھپ کے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, آپ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو. جو ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. پھر تو یہ اللہ نے کتنی بڑی آزادی دے دی ہے کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو, اسلام قبول کر لو, اور جب اللہ تمہارے اندر طاقت دے, ہمت دے, اس وقت دنیا کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کر دو. تو دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو یہ اللہ نے بڑی آسانی دے دی ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے نا, تو اللہ جانے بندہ جانے, ٹھیک ہے. لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. نارملی تو جب کوئی اسلام لایا تو اس کو اعلان کرنا پڑے گا, لیکن اگر ایسا خطرہ ہے تو وہ اپنے اسلام کو چھپا بھی سکتا ہے. قرآن میں ہے نا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعونیوں میں ایک درباری تھا, مسلمان ہو گیا, حضرت موسیٰ پر ایمان لیا, لیکن اس کو پتہ تھا اگر میں نے ایکسپوز کر دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. اس نے کیا کہا؟ اپنے ایمان کو چھپا لیا. چھپانے کے بعد اب فرعون کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو تم موسیٰ سے دشمنی تو لے رہے ہو, لیکن بالفرض اگر یہ سچے نبی نکلے, بالفرض امکان تو ہے نا, تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ایمان کو چھپا کے کیسے مشورے دے رہا ہے بہترین. اور کہا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر, ان کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم نے ان کو بھی جھٹلایا. اور اس کا دعویٰ کیا ہے موسیٰ کا, کیسا دیکھو کیسی تبلیغ کر رہا ہے وہ, کہ موسیٰ کا دعویٰ ہے کہ ایک خدا پر ایمان لے آؤ. دعویٰ دیکھو, دعوے میں بندہ غلط نہیں ہے, باتیں صحیح کر رہا ہے, ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. اور پھر کیا کہنے لگا, یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, آج زمین میں ہماری حکومت ہے لیکن حکومتیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں, آج ہم طاقت کے نشے میں ہیں. تو فرعون نے اس کو مارا نہیں کیونکہ فرعون اس کو اپنا بندہ سمجھ رہا تھا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ فرعون سمجھ رہا ہمارے دربار کا آدمی, لیکن تھوڑا سا کھسک گیا ہے یہ تھوڑی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. تو جو غیر مسلم جبر دباؤ میں آ چکے ہیں, اسلام قبول کر لیں, اللہ کو بتا دیں کہ اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, کلمہ شہادت پڑھ لیں, اور پھر اپنے والدین کو اس طرح سے تبلیغ کر لیں
یہ نہ بتائیں کہ ہم مسلم ہیں, بتائیں بھائی ابا دیکھو یہ مٹھائی بت کے سامنے صبح ہم رکھ کے گئے تھے, شام کو بھی ویسی کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, تو کیوں ان سے دل بہلا رہے ہیں, کیا ہے یہ, کیوں ہم ان اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے چلیں؟ اللہ تو جس نے بنایا ہے وہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. تو اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے. اسلام میں عبادت ہے, نماز ہے, صفائی ہے, روزہ ہے, ماں باپ کی اطاعت ہے. اچھا دیکھو یہ بھی سمجھ لیں, اسلام لانے کے بعد اسلام آپ کو غیر مسلم رشتہ داروں سے بدسلوکی کا حکم نہیں دیتا. بعض والدین یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسلمان ہو گیا تو ہم سے کٹ جائے گا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں اور تم مسلمان ہو, صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بھائی اس کے خاندان والے یہ نہ سمجھیں کہ اسلام لانے کے بعد یہ ہم سے کٹ جائے گا, نہیں کٹے گا. مولوی اس کو کٹنے کا مشورہ نہیں دیں گے. مولوی کہیں گے تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہاری خالہ, تمہاری پھپھو, تمہاری چاچی آج بھی خالہ ہے, آج بھی پھپھو ہے, آج بھی بہن ہے, آج بھی بھائی کیا ہے, بھائی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کی زوجہ تھیں, یہودی خاندان سے تھیں. وہ یہودیوں کو ہدیے بھیجا کرتی تھیں اپنے رشتہ داروں کو. کسی نے کہا ان کے یہودیوں سے تعلقات, انہوں نے کہا میرے رشتہ دار ہیں وہ سارے, تو نبی نے مجھے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو بعض غیر مسلم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گیا تو بالکل ہی کٹ جائے گا. نہیں بھائی, وہ مسلمان اس کو ہونے دیں اگر وہ ہونا چاہ رہے ہیں. آپ لبرل بنے نا, سچی مچی کے لبرل, آپ لبرل بنے بھائی. تو اگر ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کرے گا, کیونکہ اب اسلام اس کو فورس کرے گا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے, نہیں آئے تو اللہ میاں قیامت میں خود ہی سمجھا دیں گے. پھر کیا خیال ہے؟ لیکن پھر اس وقت سمجھنے کا ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوگا. ابھی مارکیٹ میں اللہ نے سمجھنے کا دماغ بھی رکھا ہے اور سمجھنے کا ٹائم بھی دیا ہے. موت کے بعد سمجھنے کا دماغ تو ہوگا, سمجھنے کے لیے مہلت نہیں ملے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا